أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله صدق الله العظيم. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر محرم الحرام کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، تو محرم کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر عمل ہوگا تو انشاءاللہ العزیز فائدہ عظیمہ ہوگا. مسلمانوں کے ہاں یہ مہینہ محترم، معظم اور فضیلت والا ہے. محرم کے معنی بھی محترم اور معظم و مقدس کے ہیں. عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس مہینے کو یہ فضیلت ملی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس میں ہوئی. یہ بات سراسر غلط ہے. اس مہینے کی فضیلت اسلام نے بہت پہلے دی تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ اس دن کو روزہ رکھا کرتے تھے. آپ نے فرمایا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ بہت اچھا دن ہے، اس میں اب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بنسبت تمہارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کے زیادہ حقدار ہیں. پھر آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس دن کے روزے کا حکم دیا. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا ہے اور فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد کی نماز ہے. یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے اگر میں آئندہ سال 10 محرم کا روزہ رکھوں تو اس سے پہلے یا 9 محرم کا روزہ اس کے ساتھ ملاؤں گا یا پھر 11 محرم کا روزہ اس کے ساتھ ملاؤں گا، تاکہ مشابہت یہودیوں کے ساتھ ختم ہو جائے. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عاشورہ کے روزہ میں اس بات کا اہتمام کیا اور 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ عاشورہ کے ساتھ ملا کر رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا. اور تنہا عاشورہ کے روزہ رکھنے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا قرار دیا. امام بیہقی نے حدیث بیان فرمائی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اہل و عیال پر وسعت کرے گا اب تعالیٰ سال سال فراخ روزی عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت کی شان دیکھی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عاشورہ کے دن روزہ رکھو اور اپنے اہل و عیال پر فراخی کرو، اللہ رب العزت سارا سال آپ لوگوں پر فراخی رزق فرمائے گا. تو یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ دیکھیں روزہ بھی رکھا، اہل و عیال پر خرچ بھی کر دیا اپنی وسعت کے مطابق، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی شان کے مطابق عطا فرمایا سارا سال. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے. اس کے علاوہ لیکن میمون بن مہران نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محرم کے عاشورہ یعنی 10 تاریخ کو روزہ رکھا اس کو 10,000 فرشتوں کا، 10,000 شہیدوں کا اور 10,000 حج و عمرہ کرنے والوں کا ثواب ملے گا. کیا ہی نعمت عظمی ہے. جس نے عاشورہ کی شام کو کسی مومن کا روزہ کھلوایا تو گویا اس نے اپنی طرف سے تمام امت محمدیہ کا روزہ کھلوایا اور سب کا پیٹ بھرا. سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے عاشورہ کے دن کو تمام ایام پر فضیلت دی ہے؟ فرمایا ہاں، آسمانوں کو اور اسی طرح زمین کو عاشورہ کے دن پیدا کیا، پہاڑوں کو عاشورہ کے دن پیدا کیا، سمندروں کو عاشورہ کے دن پیدا کیا، لوح اور قلم کو عاشورہ کے دن پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو عاشورہ کے دن پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو عاشورہ کے دن جنت میں داخل کیا، ابراہیم علیہ السلام عاشورہ کے دن پیدا ہوئے، ان کے بیٹے کا فدیہ قربانی عاشورہ کے دن ہوا، فرعون کو عاشورہ کے دن دبویا، ایوب علیہ السلام کی تکلیف عاشورہ کے دن دور کی، توبہ عاشورہ کے دن قبول کی، داؤد علیہ السلام کی لغزش عاشورہ کے دن معاف کی، عیسیٰ علیہ السلام عاشورہ کے دن پیدا ہوئے، قیامت عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو برپا ہوگی.
تو اللہ رب العزت کے اس فرمان ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ رب العزت کی کتاب میں 12 مہینوں میں سے اللہ کے نزدیک محرم کا مہینہ سب سے افضل اور محترم مقرر ہے۔ تو اس میں نبی علیہ السلام کی بیان کردہ حدیث پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور عمل بھی اس طرح جس طرح نبی علیہ السلام نے کیا کہ 10 محرم کا روزہ اکیلا نہ رکھے، بلکہ 9 محرم کا روزہ ساتھ ملائے اور اس کے ساتھ 11 محرم کا روزہ ساتھ ملائے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس پر اجر عظیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔